انگریز کی بو۔ کمرے کی ہر چیز سے انگریز کی بو آ رہی تھی، ہر چیز پر اس کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے انگریز کی جب سلطنت برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ مکہ معظمہ میں انگریز کی بو، لیکن وہ بو اس قدر واضح تھی کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ ہم مکہ معظمہ کی بجائے کسی اور دور میں وارد ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مکہ معظمہ میں قیام کے متعلق میرے ذہن میں ایک اور ہی تصویر تھی۔ ایک بدرو تھی جس کے کنارے دری بچھی ہوئی تھی اور دری پر میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد طرح طرح کے زائرین عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر تو میں پلنگ پر پڑا رہا، پھر انگریز کی بو اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جی چاہا کہ قدرت سے جا کر پوچھوں یہ سب کیا ہے، پھر خیال آیا کہ بیکار ہے، قدرت کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب بھی میں قدرت سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ شاید قدرت ایسے مقام پر جا پہنچے ہوں جہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں قدرت تو نہیں، میں تو ممتاز مفتی ہوں، ممتاز مفتی۔ میرے لیے تو شیشے کے گلاس میں پانی پینے سے فرق پڑ جاتا ہے، سوٹ پہننے سے فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر قدرت کس معصومیت سے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ آرام؟ کیا ہم یہاں آرام کرنے آئے ہیں؟ اس ہوٹل میں پھیلی ہوئی انگریزی بو سونگھنے آئے ہیں؟ میں نے غصے میں پلنگ کے قریب کھڑی میز کو لات ماری۔ دروازے میں ڈاکٹر عفت کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بولی۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، نہ جانے یہ ڈبلن ہے یا ولڈی مور، بہر تو مکہ معظمہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنس پڑی، بولی آپ حرم شریف چلے جائیں نا۔ تو چلیے نا، میں نے بےتابی سے کہا۔ صاحب کی طبیعت اچھی نہیں، وہ بولی۔ آپ اکیلے ہو آئیں۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں ان کی طبیعت کب ٹھیک ہو، جب بھی ہو میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ مسجد الحرام تک چل کر جا سکیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بولی۔ کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی بیماری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بیماریوں سے نہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ ریزسٹنس ہے، اسے انکریج نہیں کرنا چاہیے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے چلیں؟ ڈاکٹر عفت نے کہا۔ آئیے، وہ بولی۔ قدرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں کئی ایک سوالات ابھرے۔ ریزسٹنس؟ کیسی ریزسٹنس؟ کس کی ریزسٹنس؟ کس کے خلاف ریزسٹنس؟ چلیے اٹھیے، ڈاکٹر عفت نے قدرت کو یوں ڈانٹا جیسے وہ بچہ ہو۔ قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا۔ نہیں، انہوں نے اشارے سے التجا کی۔ نہیں، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ حرم شریف جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، چاہے آپ کے جوڑ کام کریں یا نہیں۔